الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى وكان قاب قوسين أو أدنى وأوحى إلى عبده ما أوحى بعد الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورہ نجم سے 10 آیتیں پیش نظر ہیں. آپ تک آواز واضح ہے؟ پیچھے تک آواز واضح ہے؟ جی بس ٹھیک ہے. معراج کا ذکر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. معراج مجھے پڑھنی نہیں، لیکن میں اس آیت سے استفادہ کرتے ہوئے حبیب اور محبوب کا ایک تعلق آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ارشاد اقدس الہی ہے والنجم اذا ہوا، ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا. ما ضل صاحبکم وما غوى، اے رسول نہ کبھی آپ بہکے ہیں نہ گمراہ ہوئے ہیں. قرآن سبوزیشن پہ بات تو کرتا نہیں. کسی نے کہا ہوگا حضور کو بہکا ہوا، تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ آپ نہ کبھی بہکے ہیں نہ گمراہ ہوئے ہیں، آپ کو کہنے والا بہکا ہوا ہے. وما ينطق عن الهوى، آپ تو اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتے. ان هو الا وحی یوحى، آپ وہی کہتے ہیں جو اللہ کی وحی کہتی ہے. علمہ شدید القوى، یہ وحی آپ کو ایک شدید قوت والے نے تعلیم دی ہے. ذو مرۃ فاستوى، جب کہ آپ اعلیٰ ترین افق پہ تھے. وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى، تو آپ قریب ہوئے اور جھکے. فکان قاب قوسین او ادنی، کہ 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. 2 لوگ آپس میں مل رہے ہوں، بغل گیر ہوں، تو یہ ہے ایک کمان اور سامنے ہے دوسری کمان. اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے کہ 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. فاوحى الى عبده ما اوحى، تو ایسی کیفیت میں اس نے اپنے بندے کی طرف ایک وحی کی، بس جو بھی وحی کی. یہ ایک عجیب مزاج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی ہے، بس ایک وحی کی ہے. یعنی پوری داستان سنانے کے بعد وحی بتائی نہیں کہ کیا ہے. آپ کسی سے زیارت پہ کوئی گیا ہو، آپ کہیں کہ جناب زیارت پہ کیا ہوا، تو وہ کہے کہ میں نے یہاں سے میں ایئرپورٹ گیا، بورڈنگ پاس لیا، میں نے امیگریشن ہوا، اس کے بعد پلین میں بیٹھا، وہاں نجف ایئرپورٹ اترا، وہاں پر پھر امیگریشن ہوا، بس میں بیٹھ کر ہوٹل پہنچا، ہوٹل میں بیٹھ کے حرم پہنچا تو کچھ ہوا. ارے جناب، جو ہم آپ سے سننا چاہ رہے تھے وہ تو آپ نے سنایا، کچھ ہوا. یہاں اللہ عز و جل نے کہا فاوحى الى عبده ما اوحى، اس نے اپنے بندے کی طرف ایک وحی کی ہے، بس ایک وحی کی ہے. بردگار کیا وحی کی ہے؟ اچھا، یہ جو ساری قوت ہے نا اس ماں میں ہے. ماں فاوحى الى عبده ما اوحى، اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی ہے، بس ایک وحی کی ہے، اس ماں میں چھپی ہوئی ہے. اچھا ذرا قرآن کے اس ماں کو ایک اور ماں سے ملا لینا. قرآن ہے، جب فرض کیجئے کہ میں یہاں سے آ رہا تھا، میجر صاحب نے مجھ سے کہا، کوئی ایک بات کہی، مانی مجلس ہے ماشاء اللہ، انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا کہہ رہے تھے میجر صاحب؟ میں نے کہا بس جو بھی کہہ رہے تھے. ابھی بیان نہیں کیا اسے، کیونکہ بیان کرنا مناسب نہیں ہے. لیکن جب میں ممبر پر آیا تو انہوں نے کہا کہ مولانا آپ وہ کہہ دیجئے کہ جو آپ کو بیان کیا گیا تھا. بات پہنچ رہی ہے؟ اس ایک ماں کو فاوحى الى عبده ما اوحى، اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی، بس ایک وحی کی. اسے ملا لیجئے گا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. قدیر، آپ کیا کہنے آپ کے، میں نے ایک جملہ کہا اور آپ پہنچ گئے. آپ وہ پہنچا دیجئے کہ جو آپ پر پہلے ہی نازل ہو چکا ہے. بہت غور فرمائیے گا. یعنی قدیر ایجاد ولایت کا نام نہیں ہے، قدیر اعلان ولایت کا نام ہے.
ہاں ولایت پہلے سے یہاں سے وہاں تک پرزور حیدری اور حسینی صلوات بھیجنا محمد و آل محمد پر. فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو کار پیغمبری کا کوئی کام ہی نہیں کیا. یا جب مزاج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، یعنی اس کے حبیب نے 23 سالوں میں کون سی ایسی بات تھی کہ جو اللہ نے کہی اور نہ پہنچائی؟ تو اللہ تعالیٰ کو کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. تو فارسی زبان میں ایک محاورہ ہے کہ دیوار کو کہو تاکہ در سن لے. یعنی آپ کہتے کسی کو ہیں لیکن سمجھاتے کسی کو ہیں. کئی مرتبہ ہوتا ہے ساس بہو کے معاملات میں تو ایسا بہت ہوتا ہے. تو آپ کہتے کسی کو ہیں سمجھاتے کسی کو. یا اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حبیب سے کہا نا کہ یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. تو جتنے 1.25 لاکھ کا مجمع سامنے تھا نا، اللہ ان کو سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں اپنے حبیب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. تو تم بھی سمجھ لو کہ یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا. یہ بچے نے نعرہ لگایا میرے خیال میں. ہاں بچے کھڑے ہو جائیں، وہ بچہ کھڑا ہو جائے. ہاں ماشاء اللہ کتنا پیارا چھوٹا بچہ ہے. اب میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں، شجر سب ہر زن ہوتے ہیں غنچے بول پڑتے ہیں. شجر سب ہر زن ہوتے ہیں غنچے بول پڑتے ہیں، اور علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. اس کے لیے نفس کی شرافت اور خون کی طہارت چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا ولایت کا پیغام تو رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. تاکہ سامنے والے سن لیں کہ اگر یہ نہیں مانا تو کچھ نہیں مانا، اور ہم جیسے بھی سمجھ لیں کہ یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا، اور آپ بھی سمجھ لیں کہ یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا. واللہ یعصمک من الناس. اللہ کہتا ہے کہ آپ یہ پہنچائیے، ہم آپ کو انسانوں کے شر سے بچائیں گے. ہاں سنی ہوئی آیت ہے لیکن میں اس میں ایک اہم بات کہنے لگا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کن کے درمیان کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو شر سے بچائیں گے؟ بدر میں آیت نہیں آئی جہاں سامنے دشمن ہے کہ ہم آپ کو شر سے بچائیں گے. احد میں نہیں آئی آیت، خیبر میں نہیں ہے، خندق میں نہیں ہے، غدیر پر ہے آیت کہ ہم آپ کو شر سے بچائیں گے. اچھا جہاں سارا مجمع جو ہے نا وہ 3 سٹار ہے، سارے مسلمان، سارے صحابی، سارے حاجی، 3 سٹار ہو گئے نا بھائی فضیلت میں، اس مقام پر ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم آپ کو بچائیں گے شر سے. تو شر تو بدر میں بھی ہوا تھا، شر تو احد میں بھی ہوا تھا. معاملہ یہ کہ وہاں جو شر ہوا تھا نا وہ لا الہ الا اللہ پر تھا، بچانے والا علی تھا. یہاں علی ولی اللہ پہ شر ہے، بچانے والا اللہ ہے. اللہ کہہ رہا ہم بچائیں گے، آپ اعلان کر لیجیے. اور حضور مکرم نے اعلان کیا. اچھا میں اپنے جوان ساتھیوں سے جو تاریخ سے بھی تھوڑا سا شغف رکھتے ہیں، میں ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اناؤنسمنٹ تھا نا غدیر کا، یہ ایسا نہیں کہ دفعتاً آل آف اے سڈن ایک اناؤنسمنٹ ہو گیا ختم نہیں. اس کے لیے 1 سال سے کم از کم تمہید بنائی گئی تھی. 1 سال سے. غدیر ہے 10 ہجری میں، مباہلہ ہے 9 ہجری میں. 9 ہجری میں ہے مباہلہ، اور 9 ہجری میں، 9 ہجری کو کہتے ہیں عام الوفود. جو تاریخ نبوت اور تاریخ رسالت حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہسٹری پڑھتے ہیں ان کے لیے بڑی اہم بات ہے. 9 ہجری ہے ایئر آف ڈیلیگیشنز. حضور کے پاس مختلف جگہوں سے وفد آتے تھے ملنے کے لیے 9 ہجری میں، کیونکہ حضور کی حکومت اسٹیبلش ہو گئی تھی، اسلام پھیل چکا تھا. تو بہت سے لوگ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہم جا کے دیکھیں کہ یہ کیا ہے. انہی میں سے، شاید یہ آپ کے لیے دلچسپی کی بات ہو، یہ بات نہ پہنچی ہو، انہی میں سے حضرت عروہ بن مسعود ثقفی ملنے کے لائے تھے حضور سے. جانتے کون ہے؟ بی بی ام لیلہ، شہزادہ علی اکبر کی والدہ. بی بی ام لیلہ کے والد کے والد وہ ملنے آئے تھے حضور مکرم سے. یعنی اب میں جملہ یوں کہوں کہ بی بی ام لیلہ کے دادا ملنے آئے تھے مولا حسین کے نانا سے. ہاں
اور وہاں آ کر وہ تھے عیسائی، اور آ کر انہوں نے حضور مکرم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، اور جب وہ واپس گئے تو حتیٰ ان کے قبیلے والوں میں سے بعض کو یہ بڑا برا لگا، تو ان کی جنگ ہوئی اور انہیں شہید کر دیا گیا وہاں۔ بی بی ام لیلہ کے دادا بھی شہید ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام کا رشتہ گیا نا بی بی ام لیلہ کے یہاں، تو وہ تھے بڑے عیسائی پریسٹ، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ گویا انجیل کے ہاں پر قرآن کا رشتہ گیا ہے۔ اور اللہ جانے کیا بی بی ام لیلہ کے دادا اور امام حسین کے نانا، اس وقت گفتگو ہوئی کہ گویا یہ جو تعلق اور رشتہ تھا یہ اسی وقت سے قائم ہو چکا تھا۔ اور پھر بعد میں امام حسین اور بی بی ام لیلہ کا ازدواج ہوا اور شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ وہ بیٹا اللہ نے عطا کیا کہ جو سیرت میں، صورت میں، رفتار میں، گفتار میں رسول اللہ کے مشابہ تھا۔ ایک رجس یاد آ رہی ہے مجھے شہزادے کی، میں جملہ پڑھوں، اس میں آپ کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے بڑے۔ یہ جو سارے غالی اور مقصر والے مسئلے ہیں نا، یہ سارے، اب دیکھو ہم سمجھتے نہیں نا، علم نہیں رکھتے۔ کہیں پر کوئی فضائل مولا علی بیان ہوئے، کہتے ہیں یار یہ تو غلو ہو گیا۔ غلو ہوتا ہے خدا کی ذات، صفت اور فعل میں کسی کو شریک بنانا برابر۔ جناب قمر جلالوی صاحب نے کہا چند اوصاف علی ہم نے کیے ہوں گے بیان، اور لوگ یہ سمجھے کہ بندے کو خدا کہتے ہیں۔ تو حضرت علی اکبر علیہ السلام، مرزا دبیر نے رجس لکھی ہے کہ جب شہزادہ آیا تھا نا تو انہوں نے آ کر دشمن کو پکار کر یہ کہا تھا کہ ماتھے کا عرق پاک کیا، بلا تشبیہ، ماتھے کا عرق پاک کیا انگلی سے بارے، اس طرح پسینہ تھا چہرے پر، سورج نے کیے دور مہ نو سے ستارے، حیدر کے لب و لہجے سے لشکر کو پکارے، یا غافلو رتبے سے ہو آگاہ ہمارے۔ کیا رتبہ ہے اہل بیت کا؟ دیکھو یہ وہ صراط مستقیم ہے جس پہ چلنا۔ کیا رتبہ اہل بیت کا؟ یا غافلو رتبے سے ہو آگاہ ہمارے، اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ نہیں ہیں۔ ہے میرے ساتھ آپ آخری تک، اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ نہیں ہیں، بندے مگر اس طرح کے واللہ نہیں ہیں۔ آخر تک آواز آ رہی ہے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آپ کو آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی۔ ہاں ہاتھ اٹھا کے مجھے ذرا بتا دینا، ایک نعرہ آخر سے لگا دو تاکہ مجھے تسلی ہو جائے گی۔ شاباش۔ اچھا دیکھیں، غدیر کی بات ہوئی نا، اب نعرہ لگانا لیکن ایسا کہ پھر نجف رسا نعرہ ہو نا، اس کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ دیکھو جب اس کے بھی خاص پروٹوکول اور آداب ہیں۔ ہاں، ایک اہل سنت عالم سے پوچھا گیا کہ آپ سنی ہیں؟ کہ 100%۔ کہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہ 100%۔ کہ علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہ 100%۔ کا فرق کیا ہے؟ کہ فرق یہ ہے کہ بقیہ کو خلافت ملی ہے ایسے، علی کو خلافت ملی ہے ایسے۔ تو 9 ہجری کا جو سال ہے نا، ذرا سننا، یہ تاریخ بھی آ جائے اور قرآن سے میں سے کچھ اہم دقائق ہیں وہ پہنچ جائیں۔ 9 ہجری کا جو سال ہے وہ ایئر آف ڈیلیگیشنز، مختلف وفود آ رہے ہیں حضور کے پاس ملاقات کرنے۔ تو اس میں حضرت بی بی ام لیلہ کا خانوادہ بھی آیا تھا، میں نے کہا آپ سے، اور نجران کے عیسائی بھی آئے تھے۔ نجران کے عیسائی ہیں حضور مکرم سے ملنے کے لیے، جا کے دیکھیں کہ بھائی یہ اپنے آپ کو جو نبی کہنے والا ہے یہ سچا نبی ہے نہیں ہے، کیا کہتا ہے یہ۔ اچھا ان کے دماغ میں پتہ کیا تھا؟ وہ آئے ہیں بڑے فاخرانہ لباس پہن کر، سونے چاندی کے بہترین لباس پہن کر، جو کہ مرد کے لیے سونا حرام بھی ہے، اور مجلس میں تو سونا بالکل ہی حرام ہے۔ تو وہ سونے کے لباس پہن کر آ گئے، حضور مکرم سے ملنا چاہتے تھے، حضور نے ملاقات ہی نہیں کی، حضور نے ملاقات نہیں کی۔ تو 1 دن آئے، 2 دن آئے، کہتے ہیں ہم نے تو مسلمانوں کے رسول کے لیے بڑا سن رکھا تھا کہ بڑا با اخلاق ہے، یہ تو ملتے ہی نہیں۔
اب جا کے تاریخ میں دیکھیے گا، وہ آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان سے آ کے کہا کہ بھائی تمہارے رسول کیوں نہیں ملتے ہم سے؟ انہوں نے کہا وہ دیکھو وہ جو علی بیٹھے نا ان سے جا کے پوچھو، علی سے پوچھو، علی سے بات کرو۔ وہ آئے مولا علی کے پاس، مولا علی نے یہ کہا کہ یہ تم سونے کا جو لباس پہن کر آئے ہو یہ لباس سے تھوڑی ملیں گے، جاؤ سادہ لباس پہن کر آؤ۔ اچھا ایک بات تو مجھے سمجھ میں آئی کہ خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی ہمیں سمجھایا کہ جسے محمد الرسول اللہ تک پہنچنا ہے اسے علی ولی اللہ تک گزرنا پڑے گا۔ بیٹا جب نقطہ پورا ہو تب نعرہ لگاؤ، ٹھیک ہے؟ ہاں صحیح، اسے تو گزرنا پڑے گا جی۔ تو مولا علی نے سمجھایا کہ دیکھو ایسے نہیں ملیں گے رسول، سادہ لباس پہن کر آؤ۔ اچھا ان کے دماغوں میں یہ تھا کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی دنیاوی بادشاہ کی طرح نہیں ہے، اگر یہ دنیاوی بادشاہ ہوتا تو ہم جس طرح کا لباس پہن کر آئے تو مروب ہو جاتا، بھائی یہ تو ہم سے ملتا ہی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی الہی نمائندہ ہے۔ اچھا اب الہی نمائندہ ہے، اس کی ایک دلیل تو ان کے پاس دماغ میں یہ تھی کہ دیکھو یہ ہمارے لباس سے ہماری ظاہری شان و شوکت سے متاثر ہوتا ہے یا نہیں۔ پہلی دلیل تو ہو گئی کہ نہیں کوئی متاثر نہیں ہے۔ دوسری دلیل کیا تھی؟ دوسری دلیل یہ تھی کہ ہم یہ کہیں گے کہ بھائی ہم تو عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، تو آپ کس کے ماننے والے ہیں؟ آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں یا نہیں؟ جو بادشاہ ہوتا ہے نا دنیا کا، یہ یاد رکھنا، وہ جب بادشاہ آ گیا نا وہ کہے گا جو پرانا بادشاہ تھا نا اس کی باتیں چھوڑو، فطرت کی بات ہے، کہے گا بھائی میری بات کرو۔ ہمارے یہاں پر میں کیا مثالیں دوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا بس میں، لیکن ہمارے یہاں پر بھی ایسا بہت ہوتا ہے گورنمنٹ معاملات میں، ملٹری معاملات میں، بہت سارے معاملات، بھائی جو آ گیا ہے نا اب اس کی فورس، اس کی طاقت ہے، تو اب جو گزر چکے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ان کو چھوڑو اب۔ لیکن اگر یہ عیسیٰ کا احترام کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خالی وہ دنیا کا بادشاہ نہیں کہ جسے اپنا نام چاہیے، یہ پیچھے والوں کا بھی احترام کر رہا ہے۔ تو اب وہ آئے، انہوں نے آ کر ان کے دماغ میں منصوبہ ہے پورا، ایسے نہیں آ کے بغیر تیاری کے، انہوں نے آ کے کہا کہ ہم جب رسول اللہ نے ملاقات کی تو کہا اچھا یہ بتلائیں کہ آپ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں تو کیا آپ مانتے ہیں عیسیٰ کو؟ جی میں مانتا ہوں۔ اچھا ان سے پہلے یعقوب کو بھی مانتے ہیں؟ جی مانتا ہوں۔ اچھا ان سے پہلے موسیٰ؟ مانتا ہوں۔ اچھا یہ بتلائیے گا کہ موسیٰ کے والد کون تھے؟ کہ موسیٰ کے والد عمران ہیں۔ کہ یوسف کے والد کون ہیں؟ کہ وہ یعقوب ہیں۔ کہ آپ کے والد کون ہیں؟ کہ میرے والد عبداللہ تھے۔ کہ پھر عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ یعنی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی نبی کا تو باپ ہوتا ہے، تو جب موسیٰ کے باپ ہیں عمران، یوسف کے باپ ہے یعقوب، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بابا ہیں عبداللہ، تو عیسیٰ کا بھی کوئی باپ ہے، عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ اور اگر کوئی نہیں ہے عیسیٰ کا باپ تو پھر عیسیٰ تو خدا ہی کے بیٹے ہیں۔ یہ دلیل ہے ان کی۔ ابھی یہ بات کہی انہوں نے، اللہ نے آیت بھیج دی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ ہائے 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 ہائے، یہ بات پہنچی اب تک۔ اللہ کی مثال، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال تو آدم کی مثال ہے۔ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے لہذا اللہ کے بیٹے ہیں، تو آدم تو بغیر باپ کے بھی پیدا ہوئے، بغیر ماں کے بھی پیدا ہوئے، تو وہ تو زیادہ سزاوار ہے کہ اللہ کے بیٹے ہوں۔ تو اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ نے تراب سے خلق کیا، ثم قال له کن، پھر اس کے بعد کہا ہو جاؤ تو ہو گئی۔ ابھی پنڈی میں ایک جگہ مجلس پڑھ کر آ رہا تو میں نے فکرہ وہاں پر کہا تھا آپ کو ہدیہ کر دو یہاں پر، یہ کن اور یکون کے درمیان کی جو فا ہے نا، یہ وہی محمد اور علی کے درمیان کی فا ہے۔ من کن تو مولا، جیسے کن سے بغیر فا تک یکون پہ نہیں پہنچتے نا، ویسے محمد سے علی تک آنا ہے، من کن تو مولا فہذا علی۔ جیسے کن اور یکون میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، ویسے محمد اور علی میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اچھا جب یہ دلیل پیش کی گئی نا ان کو کہ بھائی عیسیٰ کی مثال تو آدم کی مثال ہے، تو کوئی جواب تو تھا نہیں سامنے، انہوں نے کہا کہ ہاں
اچھا، پھر اگلی آیت بھی نازل ہوئی، والحق من ربک فلا تکن من الممترین. دیکھو جب حق کی جانب، رب کی جانب سے حق آ جائے نا تو پھر شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. وہ چلے گئے اٹھ کے، انہوں نے کہا کہ ہمیں 2 دن دیجیے، ہم جواب دیتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے، 2 دن جب گزر گئے انہوں نے منصوبہ یہ بنایا کہ اگر ہم نے ان کی بات مان لی تو یہ تو سارا ہمارا شاہانہ اقتدار ہے یہ تو گیا، یہ سونے کا لباس، یہ ساری شاہی وغیرہ یہ سب ختم. بھائی ہم بات تو نہیں مان سکتے ان کی، تو ہم نجران واپس جائیں گے اور نجران جا کر اپنی قوم سے یہ کہیں گے کہ ہم نے ان سے بات کی، ہم مطمئن نہیں ہو پائے. کوئی فیس بک لائیو ٹیلی کاسٹ تو نہیں ہو رہا نا نجران میں جو رسول اللہ کا مناظرہ ان کے ساتھ، تو نجران میں عیسائیوں کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. تو جا کے کہیں گے جناب ہم نے سوال پوچھا، ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا کوئی، تو ہمیں لگتا نہیں کہ وہ سچے نبی ہیں. یہ کہہ کر وہ اٹھنے والے تھے کہ قرآن نے روک لیا انہیں. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جب علم آنے کے بعد بھی کوئی کٹ حجتی کرے، فقل تعالوا، تو ان سے کہہ دو کہ بلا لاؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. وانفسنا وانفسکم، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، ونسانا ونساکم، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. ثم نبتہل، پھر مباہلہ کر لیتے ہیں. فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کو طلب کرتے ہیں. آ جاؤ. ہاں اب یہ جو آیت ہے نا ایسی ڈیسائسو آیت ہے یہ. یہاں ابناءنا وابناکم، انفسنا وانفسکم، نساءنا ونساکم، تینوں جمع کے صیغے ہیں یہ. ابناءنا کا مطلب ویسے پتہ کہ کیا ہے، کم سے کم 3 بیٹے کیونکہ جمع ہے. نساءنا کم سے کم 3 عورتیں، انفسنا کم سے کم 3 نفس. تو رسول لے کے کتنے گئے بھائی؟ 2 بیٹے، 1 عورت 1 نفس. یہ معاملہ پتہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ اوپن رکھا ہے، جس میں قابلیت ہے کہ وہ نفس رسول بن سکے وہ آ جائے. اگر ایک ہی رکھا ہوتا 1 نفس تو پھر مولا علی کو لے کے جاتے تو کوئی بڑی بات تھوڑی تھی. وہ کہتے بھائی ایک ہی کو بلایا تھا تو ایک چلے گئے، زیادہ بلایا ہوتا تو زیادہ چلے جاتے. نہ، لفظ میں گنجائش ہے، مصداق میں گنجائش نہیں ہے. او بات پہنچی ہے. ہاں لفظ میں گنجائش ہے، اوپن ہے، آ جاؤ. مصداق میں گنجائش نہیں ہے. حضور مکرم نے، یہ 24 ذی الحجہ کی بات ہے، 9 ہجری، یہ تمہید بن رہی ہے غدیر کی. حضور مکرم نے لیا اپنے پنجتن کو، لیکن ابھی گئے نہیں مباہلہ پر. آپ جانتے ہیں کہ مباہلہ والے دن ہی صبح کو تطہیر کی آیت نازل ہوئی ہے. ہاں حضور نے پہلے چادر میں لی، پنجتن چادر میں آ گئے، گواہی آ گئی اللہ کی جانب سے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی گواہی آ گئی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ جب گواہی آ گئی اس کے بعد حضور نے، اب مولانا اظہر حسن زیدی صاحب آپ کے ہاں تو پڑھا کرتے تھے کافی لاہور میں اور اس طرف، تو ان کا ایک فقرہ ہے کیونکہ بہت سے دلوں میں امید تھی کہ اپنا آنا بیٹوں کو لاؤ تو ہم بیٹے بن کے جائیں گے. تو رسول اللہ نے لیا حسن اور حسین کو. دیکھو یہاں عربی اور اردو امتزاج ہے اگر سمجھ سکو. رسول اللہ نے لیا حسن اور حسین کو، فرمایا یہ ہے میرے ابنا آنا اور تم اب نہ. سمجھ میں آ گئی بات میرے بھائی؟ ٹھیک ہے، یہ ہے میرے ابنا آنا، تم اب نہ آنا. حسن حسین کو لیا ساتھ میں. نساء میں بیوی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ، اللہم صلی علی محمد. انفسنا میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور کوئی نہیں گیا. مباہلہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں، آپ حتیٰ وہ تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں تو حجاز سے چھپتی ہے، مصر سے، قاہرہ سے، ترکی سے، انڈونیشیا، ملیشیا، کہیں سے بھی کوئی قرآن کی تفسیر چلے. اس آیت میں کوئی لکھ ہی نہیں سکتا کہ پنجتن کے علاوہ کوئی اور گیا تھا. طے ہے یہ، یعنی یہ 100% متفقہ عالم اسلام کا معاملہ ہے اور ان کا کہنا ہے. تو حضور کہیں ایک ہے نبیوں کا سردار، ایک ہے ولیوں کا سردار، ایک ہے جنت کی عورتوں کی سردار، 2 ہے جنت کے جوانوں کے سردار.
ایک ہے سید الانبیاء، ایک ہے سید الاولیاء، ایک ہے سیدۃ النساء العالمین، دو ہے سیدہ شباب اہل الجنت اجمعین۔ پتہ چلا جو سردار تھے وہ مدینہ میں چلے گئے تھے، جو امتی تھے، جو سردار تھے وہ مباہلہ میں چلے گئے تھے، جو امتی تھے وہ مدینہ میں رہ گئے تھے، یہ فرق ہو گیا جی۔ اب حضور گئے، مجھے مباہلہ نہیں پڑھنا، مجھے خالی آپ کو یہ بتلانا تھا۔ اچھا اب یہاں ایک اور تھوڑا سا علمی نکتہ قرآن کا، جب ابنا انا نساء انا انفسنا میں 3 کی گنجائش ہے، یعنی حضور کے علاوہ 9 لوگوں کی گنجائش ہے، 9 لوگوں کی گنجائش ہے نا حضور کے علاوہ، حضور لے گئے اپنے علاوہ 4 کو۔ اگر میں کہہ سکوں کہ ایک طرح سے دیکھو تو اپنے علاوہ 9 کو لے گئے، ایک طرح سے دیکھو تو حضور نے گنتی بھی پوری کی۔ پتہ ہے کیسے؟ کیونکہ ایک فرد کو آپ کو پھر ایک اور دفعہ کاؤنٹ کرنا پڑے گا، میں بتاتا ہوں کیسے۔ دیکھو حسن اور حسین اپنا آنا بیٹے، مولا رضا سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتلائیے گا کہ حضور کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ ابو القاسم محمد کہتے ہیں تو آپ درود پڑھتے ہیں نا خطبے میں، تو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ تو امام نے جواب دیا کہ ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا قاسم، لہٰذا انہیں ابو القاسم کہتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ حل ترانی اہلا لزیادہ، مولا کیا اس سے زیادہ کا اہل سمجھتے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ کو اور بھی وجہ ہے کیا؟ امام نے کہا ہے، تم نے پوچھا ہے تو میں بتاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ علی ہے قسیم الجنت والنار، جو قسیم الجنت والنار ہو اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ قاسم۔ اور علی کے استاد ہیں رسول اللہ، استاد ہے باپ کی طرح، بات پہنچ گئی؟ لہذا علی ہے قاسم اور رسول اللہ ہے۔ لہذا جب آپ خطبے میں اب سنیں نا کسی بھی خطیب سے ابو القاسم محمد، تو آپ یہ سوچ کر درود پڑھیں کہ آپ علی کے باپ پر درود پڑھیں۔ اللہ، میرے خیال میں جتنی بڑی تعداد میں اب تشریف فرما ہے اس سے بہتر صلوات کا حق بنتا ہے یہاں پر۔ تو رسول کے 2 بیٹے ہو گئے، یا علی، ہاں بیٹا آپ کو موقع دوں گا بعد میں انشاءاللہ۔ رسول کے 2 بیٹے ہو گئے، حسن اور حسین، اور ایک علی بھی بیٹا بن کر بھی گئے، تو اپنا آنا کتنے ہو گئے بھائی؟ اللہ خیر کرے۔ انفسنا، علی نفس رسول ہے، علی فقط نفس رسول نہیں ہے۔ امام رضا علیہ السلام ہی کی بات کرو، مامون نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا یہ مباہلہ کی آیت پڑھ کے کہ اگر آپ اپنا انا میں نہ ہوتے تو آپ کی کیا فضیلت رہ جاتی؟ امام نے کہا فقط اپنا انا میں نہیں ہے، ہم انفسنا میں بھی ہیں، ہم انفسنا میں بھی، ہم نفس رسول بھی ہیں۔ تو علی تو ہے نفس رسول، لیکن حسن و حسین بھی نفس رسول، تو 3 نفس ہو گئے، 3 بیٹے 3 نفس۔ اچھا نسانہ میں کیا کریں گے؟ ایک بیوی گئی ہے فقط۔ اب میں آپ چونکہ مجالس سنتے رہے ہیں اور آپ کا ایک ذوق ادبی اور علمی ہے تو میں آپ کے اس ذوق پر اعتماد کرتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں، بیوی فقط ایک ہے، 3 چاہیے نسانہ، ایک بیوی ہے لیکن در حقیقت 3 نسبتوں سے ہے۔ پتہ نہیں کتنے لوگ پہنچے کتنے نہیں پہنچے۔ ایک بیوی ہے 3 نسبتوں سے ہے، نبوت کی بیٹی بن کر، ولایت کی زوجہ بن کر، امامت کی ماں بن کر۔ یہی ترجمہ ہے ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے اور یہ فاطمہ کے بابا ہیں اور یہ فاطمہ کے شوہر ہیں اور یہ فاطمہ کے بچے ہیں۔ یا علی، یہ فاطمہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ حدیث کے ساتھ سلام اللہ علیہ۔ تو بیوی ہے 3 نسبتوں سے۔ اچھا اب یہ نفس رسول کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا؟ علی نفس رسول ہے کا مطلب پتہ ہے کہ امام فخر الدین رازی سے پوچھ لینا، یہ اہل علم جانتے ہیں کہ میں نے کتنا بڑا نام لیا تفسیر کی دنیا کا۔
اور بڑے متعصب بھی ہیں انہوں نے لیکن لکھا کہ نفس رسول کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ رسول اللہ کو حاصل ہے، نفس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب نفس رسول کو حاصل ہونا چاہیے. نفس کا مطلب اس جیسا. ہم میں سے کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا، کہتا ہے تو غلط کہتا ہے کہ محمد ہم جیسا. فقط علی کہہ سکتے ہیں کہ محمد مجھ جیسا. فقط علی کے لیے کہ وہ محمد جیسا. کیوں؟ نفس رسول، نفس رسول کا نفس. تو رسول وہ لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو تمام انبیاء سے افضل ہونا چاہیے سوائے رسول اللہ کے، اس لیے کہ نفس رسول ہے. اور پھر انہوں نے حدیث بھی لکھی کہ من اراد ان ينظر الى آدم في علمه ونوحا في عزمه وابراہیم في خلته وموسى في هیبته وعیسیٰ في زہده فلينظر الى علي بن ابی طالب. جو آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہے، نوح کو ان کے عزم میں، ابراہیم کو ان کی خلت میں، موسیٰ کو ان کی ہیبت میں، عیسیٰ کو ان کے زہد و تقویٰ میں، محمد کو ان کے جلال و جمال میں سے چاہیے کہ چہرے علی کی طرف دیکھ لیں. ہاں، یعنی الگ الگ انبیاء ہوں، فضیلتیں پھیل جائیں تو سلسلہ انبیاء مرسلین بنتا ہے، فضیلت سمٹ جائے تو نام امیر المومنین بنتا ہے. علی. اس کے بعد انہوں نے لکھا، دیکھو علمی جو ضمانت اور ذمہ داری وہ یہ. اس کے بعد انہوں نے لکھا، میں زیادہ طول نہیں دے رہا، بات ختم کر رہا ہوں ایسے ایسے. انہوں نے لکھا لیکن پھر بھی ہم نہیں مانیں گے کہ بھئی علی باقی انبیاء سے افضل ہیں، اس لیے دلیل تو یہ کہہ رہی ہے، لیکن اس لیے کہ اجماع ہے، اجماع امت ہے کہ کوئی غیر نبی کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم نہیں قبول کریں گے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے بڑی عاجزانہ طالب علمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جب قرآن کی آیت آ گئی ہے تو جناب آپ کے اجماع کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ پہلی بات تو یہ. اور دوسرا یہ کہ اگر میں یہ اجماع کتاب البخاری ہی سے باطل کر دوں تو پھر تو کتاب البخاری کو قبول کریں گے نا. ہاں، کتاب البخاری میں کیا ہے؟ حدیث نمبر 3193 جا کے دیکھ لیجئے گا. کیا حضور نے فرمایا ہے یا نہیں؟ کیف انتم اذ نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور امامت وہ نہیں کروائیں گے. ہاں ہے میرے ساتھ، امامت وہ نہیں کروائیں گے، امام تمہاری امت میں سے ہو. اللہم صلی علی. آواز آ رہی ہے؟ امامت وہ نہیں کروائیں گے، امام تمہاری امت میں سے ہو. کتاب البخاری میں اتنی حدیث ہے. شارحین بخاری فتح الباری فی شرح صحیح بخاری اور شارحین نے لکھا کہ وہ الامام المہدی، وہ امام مہدی ہوں گے. اچھا، مجھے تو اس سے بحث ہی نہیں کہ وہ امام مہدی ہیں یا کوئی اور ہے، جو حضرت عیسیٰ کا بھی امام ہے. لیکن میں تو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، خالی ایک سوال ہے، مسلمانوں کے کسی بھی فرقے کے کسی عالم، مفتی، فقیہ، پیر صاحب میں یہ ہمت جو یہ کہے کہ میں عیسیٰ روح اللہ کا امام بنوں گا؟ ہے تو لے آئے، سامنے آئے، بسم اللہ. کوئی کہ میں عیسیٰ روح اللہ کا امام بنوں گا، یقین جانو کوئی نہیں کہہ سکتا. پتہ ہے کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ دلیل دے رہا ہوں. کوئی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ عیسیٰ کا امام بننے کے لیے کم از کم مردے کو زندہ کرنے آنا چاہیے. مردے کو زندہ کرنے آنا چاہیے، وہ عیسیٰ کا امام ہو. ہر ایک تو عیسیٰ کا امام بن نہیں سکتا. تو فقط ایک ہی ملا، ایک ہی خاندان ملا اور ایک ہی ہستی ملی کہ اس کے سامنے کوئی زندہ لے آؤ، کہ جنازہ پڑھ دیں تو مردہ ہو جائے، مردہ ہو ٹھوکر مارے تو زندہ ہو جائے. تو علی نہیں، علی کا 11واں بیٹا وہ عیسیٰ کے امام ہوں گے. او ہو، جب علی کے 11ویں بیٹے عیسیٰ کے امام ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ جہاں عیسیٰ نماز پڑھنے پیچھے نماز پڑھنے فاطمہ کے بیٹے کے، مریم کے بیٹے فاطمہ کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا، جب یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو عیسیٰ اس وقت تک رکوع میں نہیں جا سکتے جب تک امام مہدی رکوع میں نہ چلے جائیں. عیسیٰ اس وقت تک سجدے میں نہیں جا سکتے جب تک امام مہدی سجدے میں نہ چلے جائیں. بھائی یہی بات ہے نا. اچھا، نماز جب آپ پڑھتے ہیں جہاں امام جماعت ہیں ان کے قدم ہوتے ہیں، وہاں پیچھے مقتدی کا سر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میں تو خستگی محسوس کر رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کتنا سن رہے ہیں کتنا نہیں. میں کہہ رہا ہوں عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو حضرت حجت کے کہاں قدم ہوں گے؟
وہاں عیسیٰ علیہ السلام کا سر مبارک ہے، کیونکہ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، امام مہدی نے نماز پڑھی امام حسن عسکری کے پیچھے، امام حسن عسکری علیہ السلام کے جہاں قدم تھے وہاں امام مہدی کا سر مبارک تھا۔ امام حسن عسکری نے نماز پڑھی، اب خود ترتیب میں لیتے آنا، امام مہدی نے نماز پڑھی امام حسن عسکری کے پیچھے، تو امام حسن عسکری نے پڑھی امام علی نقی علیہ السلام کے پیچھے، جہاں ان کا سر وہاں، جہاں ان کے قدم وہاں ان کا سر۔ امام علی نقی علیہ السلام نے نماز پڑھی امام محمد تقی علیہ السلام کے پیچھے، امام محمد تقی نے امام رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام محمد باقر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام نے نماز پڑھی امام زین العابدین علیہ السلام کے پیچھے، مولا زین العابدین نے نماز پڑھی امام حسین علیہ السلام کے پیچھے، حسنین کریمین امام حسن امام حسین نے نماز پڑھی مولا علی علیہ السلام کے پیچھے۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس علی کے قدموں میں 11 اماموں کے سر موجود ہوں، کسی بدو عرب کی اوقات کیا تھی کہ علی سے بیعت کا مطالبہ کر سکے؟ ہاں، یہ ہے علی، وہ علی بن ابی طالب جن کے قدموں میں 11 امامتوں کے سر ہیں۔ بات ختم ہو گئی عزیزوں، یہ ترتیب ذہن میں رکھیے گا۔ اس خانوادے کو ہم نے مانا اس لیے کہ ان کے پیچھے آ کر عیسیٰ بھی نماز پڑھے۔ یہ جب رسول اللہ کو مباہلہ کا حکم آیا، 9 ذی الحج کو مباہلہ ہو گیا، 10 ذی الحج کو پھر حضور نے اعلان فرمایا اللہ کے حکم سے۔ ہم نے علی کو مولا علی کے کہنے پہ تو مانا ہی نہیں، ہم نے تو علی کو مولا رسول کے کہنے پہ مانا، اور رسول نے جو اعلان کیا وہ اللہ کے کہنے پر اعلان کیا۔ فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں بس اس کا علی مولا ہے۔ جو آگے چلے گئے تھے پیچھے بلا لیا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا۔ اس کا مطلب اس میں بھی ایک رمز ہے، جو آگے چلے گئے ہو علی رب کہہ رہے ہو پیچھے آ جاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہو دوسروں کو علی جیسا کہہ رہے ہو آگے آ جاؤ۔ صراط مستقیم علی بن ابی طالب، ہاں، قطب عالم امکان ہے علی بن ابی طالب۔ قطب عالم امکان مطلب پتہ ہے کہ قطب کہتے ہیں مرکز کو، یہ مولانا خود نہج البلاغہ میں کہا، قطب کہتے ہیں مرکز جس کے گرد سارا نظام گھوم رہا ہو۔ علی قطب عالم امکان ہے، علی مولا المومنین ہے، علی یاسوب الدین ہے، علی نبی عظیم ہے، علی مبیت الشرک والمشرکین ہے، علی قاتل الناکثین والقاسدین والمارقین ہے، علی باب و حکمت رب العالمین ہے، ابو الیتامہ والمساکین ہے، عمود الدین ہے، اول العابدین ہے، علی شبیہ ہارون ہے، علی نفس الرسول ہے، زوج البتول ہے، سیف اللہ المسلول ہے، امیر البرارہ ہے، ہاں، قسیم الفجرہ ہے، قسیم الجنت والنار ہے، صاحب اللواء ہے، سید العرب ہے، موز عجب ہے، مصباح الہدیٰ ہے، ابن عم المصطفیٰ ہے۔ اے میرے ساتھ علی ابن ابی طالب علیہ السلام قطب عالم امکان ہے، مولا المومنین ہے، یاسوب الدین ہے، نبی عظیم ہے، مبید الشرک والمشرکین ہے، قاتل الناکثین والقاسدین والمارقین ہے، باب حکمت رب العالمین ہے، ابو الیتامہ والمساکین ہے۔ اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام صدیق اکبر ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام، علی کرار ہے غیر فرار ہے، علی برادر جعفر طیار ہے، علی طالبی ہے، علی مکی ہے، مدنی ہے، عروۃ الوثقیٰ ہے، مصباح الدجا ہے، ابن عم المصطفیٰ ہے، رئیس الورا ہے، مبیت البدع ہے، محی السنہ ہے، ابو سید الشہداء ہے، معز الاولیاء ہے، مذل الاعداء ہے، اخطب الخطباء ہے، قدوۃ اہل الکسا ہے، امام الائمۃ والاتقیاء ہے، سر اللہ ہے، عین اللہ ہے، ید اللہ ہے، باب حکمت اللہ ہے، موضع سر اللہ ہے، اور حب علی رحمت اللہ ہے، اور بغض علی لعنت اللہ ہے۔ آپ نے نعرہ لگایا تھا، کسی نے یہاں پر زبان کے ساتھ دل بولا، واپس لگائیے گا نعرہ انشاءاللہ مل کے۔ علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے کہ ہر میدان میں تولا وہ کے ساتھ دل بولا، علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی
تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. میں اس پہ کوئی بات نہیں کہنا چاہتا، کوئی کسی کو بعد از وفات رسول اپنا رہبر منتخب کرے، لیکن علی کو کسی اور سے ملایا نہیں جا سکتا. مجھے یقین ہے کہ میرے محترم برات اہل سنت اگر وہ بھی سن رہے ہیں اس بات کو، تو میں مولا علی انسان سے اوپر کی بات نہیں کرتا، میں تو خالی بات کرتا ہوں بھائی بنی امیہ میں سے بعض ایسے ہیں ان کے چاہنے والے کہ جو حاکم شام کو مولا علی کے مقابل بلا رہے ہیں. آپ کو تو میرے سنی بھائیوں، آپ کو تو خود مذمت کرنی چاہیے آپ کے ان مولویوں کی جو حاکم شام کو مولا علی کے برابر لے کر آئے. بھائی خلفائے راشدین میں سے چوتھے ہیں نا علی، تو وہ اتنا عزت تو ڈیزرو کرتے ہیں. ایک ہی تو علیہ السلام ہے آپ کے پاس میرے بھائی، ایک ہی تو علیہ السلام ہے. تو وہ سبحان اللہ. تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب ان کو مولا مانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ جب ان کو مولا مان لیا تو ہم نے اپنے آپ سے زیادہ اپنے اوپر علی کا اختیار قبول کر لیا. اب میری آنکھیں وہ دیکھیں جو علی دکھلانا چاہتے ہیں، زبان وہ بولے جو علی بلوانا چاہتے ہیں، کان وہ سنے جو علی سنوانا چاہتے ہیں. یہ ہے علی کی مولائیت. خالی زبان سے، زبان ہے 2 انچ کی جس سے میں 6 فٹ کا. جب زبان علی علی کرتی ہے نا تو علی کے ماننے والے کی آنکھیں بھی ایسی ہوں کہ پتہ چلے کہ علی کے ماننے والے کی آنکھیں جیسے خود علی تھے وہ ان کی آنکھیں عین اللہ بن گئی، ہاں ان کی زبان لسان اللہ بن گئی، اس لیے کہ اپنے آپ کو فنا کر دیا. ہاں علی نے اپنے آپ کو فنا کر دیا رائے خدا میں. تو آؤ کسی ایک دفعہ ایک جنازہ تھا، اس میں مولا علی شریک تھے، دفن ہو گیا نا وہ، تو کسی نے مولا علی سے کہا کہ مولا یہ اگر زندہ ہو کر واپس آ جائے تو آپ کا پکا چاہنے والا بن جائے، اس لیے کہ یہ قبر میں جا چکا ہے تو اس کی نگاہوں سے پردے ہٹ گئے ہیں، تو یہ جو دیکھ رہا ہے نا اب یہ پکا چاہنے والا بن جائے گا، آپ کا پکا آپ کی پیروی کرے گا. تو مولا نے اس کی جانب دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا اپنے لیے. ہائے 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 کیا بات ہے، یہ بات تو کیوں نہیں سوچتا. اس کا مطلب ہے کہ مولا کہنا چاہتے تھے کہ اس کو تو موقع نہیں ملنے والا، وہ گیا، تجھے موقع ہے. ہم سب کے پاس موقع ہے. گفتگو یہاں پر رک رہی ہے، ہم سب کے پاس موقع ہے علی کی راہ پہ چلنے کے لیے. ہر موقع کو غنیمت سمجھو، ہر موقع اللہ کی جانب سے ایک نعمت ہے. ہاں یہ بات انشاءاللہ ذہن میں رہے. اسی لیے میرا مولا علی جب صفین سے بھی واپس آ رہے تھے تو کوفہ کے قبرستان میں پہنچ کر میرے مولا نے کہا، قبرستان میں قبروں کو دیکھ کر، یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ والقبور المظلمہ، یا اہل التربہ یا اہل الغربہ یا اہل الوحدہ، انتم لنا فرد سابق ونحن لکم تبع لاحق، فاما الدور فقد سکنت واما الازواج فقد نکحت واما الاموال فقد قسمت. یہ نہج البلاغہ سے پڑھ رہا ہوں. ھذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندکم. مولا کہتے ہیں اے وحشت ناک مکانوں کے رہنے والوں، قبروں سے کہہ رہے ہیں، اے تاریک قبروں کے باشندوں، اے تنہائی کی زندگی گزارنے والوں، یا اہل الغربہ اے غربت کی زندگی گزارنے والوں، یا اہل التربہ اے خاک پر سونے والوں، انتم لنا فرط سابق، تم اللہ سے ملاقات میں ہم سے پہلے چلے گئے، تم جلدی چلے گئے. ایصال ثواب کی بھی مجلس ہے محترم میجر صاحب کے والد صاحب کی، تو میں اس میں ساتھ میں ریلیٹ کر رہا ہوں اس جملے کو. تم اللہ سے ملاقات میں ہم سے پہلے چلے گئے، وانتم لنا فرط سابق، ہمیں کہیں اور نہیں جانا، تم ذرا جلدی چلے گئے، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں، ہم سب کو قبروں میں جانا ہے. تو مولانا نے کہا فاما الدور فقد سکنت، وہ گھر جو تم نے بنائے تھے نا اب ان گھروں میں تم نہیں رہتے، کوئی اور رہتا ہے. واما الاموال فقد قسمت، وہ مال جو تمہارا تھا تمہارا نہیں رہا، وہ رسا میں تقسیم ہو گیا ہے. واما الازواج فقد نکحت، تم میں سے بہت سے ایسے تھے کہ جن کے شریک حیات انہوں نے کسی اور سے نکاح کر لیا، تو اب کیا کریں. مولا نے کہا ھذا خبر ما عندنا، یہ وہ دنیا کی خبریں تھیں جو میرے پاس ہیں. فما خبر ما عندکم، یہ بتاؤ تمہارے پاس اس آخرت کی کیا خبریں ہیں، اندر کیا ہو رہا ہے. اچھا میرے ساتھ مل کے بولنا اگر آپ کو یہ محاورہ یاد ہے تو. قبر کا حال کم لوگوں کو یاد ہے، محاورہ چلے میں بتا دیتا ہوں. قبر کا حال مردہ جانے کا. بھائی مردہ جانے کا مطلب ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے کسی کو نہیں معلوم. تو علی پوچھ رہے ہیں بتاؤ کیا ہو رہا ہے وہاں.
خدا کی قسم یہ سوال ہمیشہ کے لیے لاجواب رہ جاتا اگر علی جیسا صاحب ممبر سلونی موجود نہ ہوتا۔ علی نے اپنا رخ بدلا، ثم التفت الی اصحابہ، اپنے اصحاب کو دیکھا اور فرمایا اما لو اذن لهم فی الکلام، اگر ان مردوں کو بولنے کی اجازت مل جائے نا، لاخبروکم، تو میں بتاتا ہوں کہ یہ کیا بولیں گے۔ میں بتاتا ہوں کہ یہ کیا بولیں گے۔ ایک جملہ، فقط ایک جملہ میرے مولا نے کہا، یہ سب مل کر کہیں گے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، جی سب سے بہترین ذات رات و تقوی ہی تھا۔ جو کچھ تھا دنیا کی عزتیں، شہرتیں، پروٹوکول، یہ وہ سب چھوڑ کر آ گئے۔ جو اللہ کے لیے کیا تھا اور اللہ کے بندوں کے لیے کیا تھا وہ قبر میں آ گیا۔ یہ یاد رکھنا، یہ ہے قبر۔ قبر نورانی ہوگی، نور امیر المومنین سے انشاءاللہ۔ چاہتے ہیں آپ انشاءاللہ ہم سب کی قبریں نورانی ہوں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ بولیے گا میرے ساتھ، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ قبر مومن میں کھلا ہوگا ولا کا گلشن، ہائے ہائے قبر مومن میں سجا ہوگا بلکہ ولا کا گلشن، گل ولایت کے کھلیں گے تو مزہ آئے گا۔ اور ہم بھی آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور آپ کی دعا کا طالب ہوں، ہم بھی مومن ہیں، فرشتے بھی موالی محسن، ہم بھی مومن ہیں، فرشتے بھی موالی محسن، یا علی کہہ کے ملیں گے تو مزہ آئے گا۔ مل کے یا علی، ٹھیک، یا صلوات بھیجے نہیں، یا بھیجے تو ایسی کہ جو محمدی شان کے ماشاء اللہ۔ گفتگو یہاں پر رک رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ قبر میں علی ہمارے مہمان ہوں انشاءاللہ۔ ہاں، جب ہماری قبر میں مولا علی علیہ السلام آئے بلکہ وہ میزبان ہوں اور ہم در علی جن نبی طالب کے مہمان ہوں انشاءاللہ وہاں پر۔ سبحان اللہ۔ اسی خاطر ہے کہ میرے مولا علی علیہ السلام کو کچھ لوگ طنز کرتے تھے میرے مولا پر، کہتے تھے یا علی ابو کا فی النار، تمہارے باپ تو جہنم میں، نعوذ باللہ، ابو کا فی النار، تمہارے باپ تو جہنم میں۔ اچھا جی، جب یہ بہت مرتبہ بول دیا نا کسی نے، گزرتے گزرتے ہر ایک بولتا رہا، ایک شخص بہت بولتا تھا، ایک دفعہ بولتے ابو کا فی النار، علی تمہارے باپ تو جہنم، مولا نے روک دیا، مولا نے کہا انا قسیم الجنت والنار، میں جنت جہنم تقسیم کرنے والا ہوں۔ یعنی کہنا چاہتے تھے کہ میرے باپ کی فکر نہ کر کہاں جائے گا، اپنے باپ کی فکر کر کے کہاں جائے گا۔ جی یا علی فضائل ہوں تو علی کا خانوادہ سب سے آگے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور مصائب ہوں تو علی کے خانوادے سے بڑھ کر کوئی ہے نہیں۔ میں ایک روایت پڑھنا چاہتا تھا لیکن مجھے میرے محترم بانی مجلس انہوں نے ایک روایت کا کہا جو میں نے گزشتہ سال بھی یہاں پر پڑھی تھی، اور وہ 12 محرم ہی کا واقعہ ہے صبح کا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس کو پڑھ دوں آپ کی خدمت میں، ان کی فرمائش بھی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، شام غریبہ ہر بیوی کے سر سے چادر چھینی جا چکی ہے۔ ایک روایت ہے جو میں یا خیمہ گاہ میں پڑھتا ہوں کربلا میں، یا ویسے شام غریبہ یا اس کے قریب کا کوئی موقع ہو تو پڑھ دیتا ہوں، اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ پھر میں اس 12 محرم کی روایت پر آتا ہوں۔ خولی ملعون، اس کے ہاتھ میں امام حسین کا کٹا ہوا سر تھا، اس نے سر نوکے نیزہ پہ بلند کیا ہوا تھا۔ یہ ویسے ہی سن لیا آپ نے، وہ حلق جس سے لعاب رسول اترا ہو، وہ حلق جس سے شیر زہرا اب وہ کاٹ کر نوکے نیزہ پہ بلند کیا گیا تھا۔ وہ جب آیا تو اس نے دیکھا کہ ساری بیویوں کے سر سے چادر چھینی جا چکی ہے، فقط ایک بیوی ہے کہ جس کے سر پر چادر ہے، اور وہ ہے علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ فقط اس بیوی کے سر پر چادر باقی تھی۔ ہائے 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 کسی میں جرأت نہیں ہوتی تھی کہ بی بی زینب کے قریب آ کے چادر چھینے۔ خولی کہتا ہے میں نے دور سے ایک نیزہ مارا، سر اقدس سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا نیزے سے چادر چھین،
بیوی نے ایک طرف سے چادر کو تھام لیا، کھلی جوان ہے، بیوی ضعیفہ ہے، وہ کہتا ہے میں چادر چھین چھین کر تھک گیا لیکن میں چادر لے نہیں سکا. کیوں؟ اس لیے کہ زینب بوڑھی ضرور ہے لیکن عباس کی بہن ہے زینب، علی کی بیٹی ہے زینب. کہتا ہے میں چادر چھین چھین کر تھک گیا، میں نہیں لے سکا چادر. مجھے معاف فرمائیے گا، کہتا ہے مجھے کربلا کی زمین پر ایک پتھر نظر آیا. اگلا جملہ میں نے زندگی میں کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ میری جرأت ہی نہیں کہ میں پڑھ سکوں. بس اتنا ہے کہ شہزادی کے چہرے سے خون جاری ہونا شروع ہوا. کہاں ہے نام ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ پر ہونے والے، شریکت الحسین بی بی. امام حسین کے غم میں رونے کا بھی ادب ہے، فقط گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو. جس کو توفیق ہو جائے ہائے حسین کہہ کے. سبحان اللہ. خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، خدا کوئی غم نہ عطا فرمائے سوا غم امام حسین کے. خدا کی حاجات کو پورا فرمائے. جب بی بی کے ہاتھ سے چادر چھوٹ گئی، یا اللہ ایسا ظلم ہوا، وہ چادر لے کر چلا گیا. وہ اب یہ زبان حال ہے، وہ بی بی نے فورات کا رخ کیا کہ عباس. زینب پتھر کھاتی رہی، عباس چادر چھین لی گئی. عباس تو چادر زینب اس طرح سے چھینی گئی. ایک روایت ہے، اگر یہاں طلبہ تشریف فرمائے تو جا کر دیکھنا، بہار الانوار جلد نمبر 65 صفحہ نمبر 41 میں. حسین کی بیٹی نے فقط تماچے نہیں کھائے، حسین کی بیٹی کی پشت پر نیزے مارے گئے. بی بی منہ کے بل زمین پر گر پڑی. ہائے ہائے ہائے. ہاں یہ جو میرے بزرگ رو رہے ہیں، رونے کا یہی ادب ہے. نام امام حسین علیہ السلام. ایک بی بی مدینہ سے آئی ہے پرسہ لینے کے لیے، اور وہ اکیلی نہیں آئی، شام سے ایک اور بی بی آئی ہے، اور اس بی بی کی گود میں ایک 4 سال کی بچی موجود ہے. اگر وہ بچی پوچھ لے پھوپھی اماں یہ کون رو رہے ہیں، بی بی زینب جواب دیں گی یہ تیرے بابا کے آزادار. شاید سکینہ یہ پوچھ لے پھوپھی اماں انہیں میرے بابا پر رونے پر کوئی تماچے تو نہیں مارنے والا، کوئی کوڑے تو نہیں لگانے والا. ہاں سکینہ کو تماچے مارے جاتے تھے، گوشوارے چھین لیے گئے. اللہ اکبر. سکینہ کہتی ہیں وہ گوشوارے جو میرے بابا نے بڑی محبت سے پیار سے مجھے پہنائے تھے، وہ گوشوارے چھین لیے گئے. تسیل الدم علی خدی، اور خون میرے رخساروں تک بہتا رہا. 11 محرم کو یہ قافلہ چلا اس کیفیت میں کہ ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے تھے. امام سید الساجدین علیہ السلام نا، وہ جب مدینہ پہنچ گئے تھے نا تو بلا تشبیہ امام کا جو قدم مبارک تھا نا، ابا اس پہ ڈال کے رکھتے تھے، کوئی پیروں کو نہ دیکھ لے. ایک دفعہ منحال آ گیا، کہتے ہیں میری نظر پڑ گئی پیروں پر، تو میں نے دیکھا کہ گوشت نہیں تھا، فقط ہڈیاں بچی تھیں. تو میں نے پوچھا مولا سے کہ مولا یہ کیا کیفیت ہو گئی؟ کہ جب مجھے کربلا سے لے جایا گیا تو میرے پیروں کو اونٹوں سے باندھ دیا گیا، گوشت گلتا گیا، سجاد کی فقط ہڈیاں رہ گئی. بات پہنچ رہی ہے. جب یہ قافلہ چلا گیا، اب 12 محرم کو، جس روایت کے لیے مجھے کہا گیا 12 محرم کو بنی اسد کا قبیلہ آیا ہے. مولا حسین نے وعدہ کیا تھا نا، ان سے وعدہ لیا تھا. دیکھو آپ کربلا جا چکے ہو، زواری پر بہت سے لوگ جا چکے ہیں، کتنے کریم ہے امام حسین. ابھی کربلا پہنچے تھے تو اپنے سے پہلے زائروں کو یاد کیا میرے مولا. بنی اسد سے پوچھا تھا کہ کیا تم وعدہ کرتے ہو جب بھی میرا کوئی زائر آئے تو اسے 3 دن تک مہمان رکھنا، اسے 3 دن تک کھانا کھلانا، اسے 3 دن تک پانی پلانا. یہ جو نجف سے کربلا نیاز تقسیم ہوتا ہے نا مولا کے نام پر، یہ حسین کی ایک وصیت کا صدقہ ہے. اس کے بعد عورتوں کو بلایا، مردوں سے یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ دیکھو جب یزیدی فوج چلی جائے نا تو ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا. عورتوں کو بلا کر پوچھا کہ دیکھو تمہارے مرد شاید ڈر جائے تو تم آنا فورات کے کنارے پانی بھرنا اور ہمارے لاشوں پر تھوڑی تھوڑی سی خاک ڈال کے جانا. اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا. جب چھوٹے بچے سامنے بیٹھ گئے نا حسین کے، ہائے حسین کہنا اس جملے پر، حسین نے کہا بیٹا دیکھو تم چھوٹے چھوٹے جو بچے جو سارے بیٹھے ہوئے تھے نا، کہ دیکھو میں سکینہ کا باپ ہوں. ہائے حسین، کہ دیکھو میں علی اصغر کا باپ ہوں.
علی اصغر دکھایا 6 ماہ کے چھوٹے سے کہ دیکھو میں علی اصغر کا باپ ہوں. تمہارے ماں باپ اگر ڈر جائے نا تو فرات کے کنارے کھیلتے کھیلتے آنا, ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہمارے لاشوں پہ ڈال جائیں. یہ بنی اسد سے وعدہ لیا تھا. آپ جب کربلا جائیں 12 محرم کو, آج بھی بنی اسد کا قبیلہ کفن پہن کر نکلتا ہے, کہتا ہے مولا ہمارے بزرگوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم لاشیں دفنائیں گے, تو ہم اس وعدے کی تجدید کے لیے آئے ہیں. ابھی 12 محرم کو بنی اسد کا قبیلہ نکلا تو جو سردار تھا نا اس نے کہا لاشوں کی پہچان ہی نہیں ہو رہی, اس لیے کہ سر تو کاٹ کر 9 کے نیزہ پہ بلند تھے, تو اب کون سا لاشا کس کا ہے نہیں معلوم ہے. گنج شہیدہ تیار کرو, اجتماعی قبر, خدا آپ کو کربلا لے کر جائے. آج بھی حسین کے پائیں سیدھی جانب گنج شہیدہ موجود ہے. ابھی پہلا لاشا دفن ہونے والا تھا کہ راہ کوفہ سے ایک مسافر کی آواز آئی کہ ٹھہر جاؤ میرا انتظار کرو. میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کہ شہید کا لاشا ہے. دیکھو یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے, دیکھو یہ حافظ بن شبیب شاکری کا لاشا ہے, دیکھو یہ جون غلام حبشی کا لاشا ہے. پھر کسی نے پوچھا یہ کہ شہید کا لاشا ہے, کہا دیکھتے نہیں پورا بدن گھوڑوں کی ٹانپوں تلے پا. کہاں ہے رونے والے نام امام حسین علیہ السلام پر؟ سبحان اللہ, کیا گریہ فرما رہے ہیں آپ. ہاں ایسا سمجھو, دیکھو آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا, کوئی مجلس جا رہا تھا, انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مجلس. کہ یہ نہیں کہ مجلس جا رہا ہوں, یہ کہ حسین کے حرم جا رہا ہوں. بس سمجھو حرم امام حسین علیہ السلام میں تشریف فرما ہوں, اس لیے کہ جہاں جب تک مجلس ہو فَإِنَّهَا قُبَّةُ الحسین, وہ حسین کے حرم کا درجہ رکھتا ہے, وہ مقام. آقا یہ کہ شہید کا لاشا ہے. ہاں رو سکو تو اب دیکھتے نہیں کلیجے میں برچھی کا ٹوٹا ہوا. یہ میرے کڑیل جمان بھیا علی اکبر کا لاشا ہے. ایک لاشا رہ گیا, ایک غریب کا لاشا, ایک سید کا لاشا. امام وہاں بیٹھ گئے, بیٹھ کر کہتے تھے ہائے میرا بابا, ہائے میرا بابا, ہائے میرا بابا. حسین کا لاشا جب لحد میں رکھا نا تو سجاد نے اپنی انگشت مبارک سے لکھا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا, یہ اس حسین کی قبر ہے جسے 2 نہروں کے درمیان پیاسا مارا گیا. اچھا میت کا حکم یہ ہے کہ چہرے کو قبلے کی طرف کر دو. آئے جو سمجھ گئے انہیں میں سلام پیش کرتا ہوں. سجاد نے کہا بابا آپ کی لاش پر تو سر ہی موجود نہیں. سجاد نے اپنے ہونٹوں کو حسین کی کٹی ہوئی گردن پر رکھا, کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. حسین کا لاشا دفنا دیا. جب سارے لاشیں وہاں دفن ہو گئے تو بنی اسد نے کہا اچھا مولا ہم جا رہے ہیں, ہمارا وعدہ پورا ہو گیا. کہا نہیں نہیں, ابھی ایک لاشا باقی رہ گیا. مولا کون سا لاشا؟ کہا چلو میرے ساتھ فرات کے کنارے. میرا چچا ابوالفضل العباس, کہتے ہیں عباس کا لاشا اس قابل نہ تھا کہ اٹھایا جا سکے, ٹکڑے ٹکڑے تھا لاشا. موٹی چادر منگوائی گئی, مولا عباس کے لاشے کو لحد میں لے کر اترے. سب سے کہا دور ہو جاؤ. راوی کہتا ہے بہت دیر ہو گئی, میں نے سوچا مولا غش کھا کر بے ہوش نہ ہو گئے ہو. اب جو قریب پہنچا تو میں نے دیکھا سجاد کا سر عباس کے سینے پر تھا اور مولا فریاد کر رہے تھے اے میرے غیرت مند چچا, آپ تو یہاں آرام کر رہے ہیں, میں آپ کو آپ کی بہنوں کی حالت بتلانے آیا. آپ کی وہ بہنیں جو کبھی گھر میں بھی بے چادر نہ ہوئی, آج کوفے کا بازار ہے, زینب کا سر کھلا ہے. چچا خدا نے جو امتحان آپ سے نہ لیا وہ آپ کا بھتیجا سید سجاد. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, دلوں میں کربلا لے کر چلنا. اللہ اکبر. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی
وعلى اصحاب الحسین. ایک مرتبہ اور مل کے کہنا السلام علی وعلى علي ابن وعلى أولاد وعلى أصحاب الحسين يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام حسین بریا وجیہان اشفع لنا. ماشاء اللہ کیا کہنے ہیں. یا وجیہان اشفع لنا. ماشاء اللہ بین الحرمین لگ رہا ہے ماشاء اللہ. ایک مرتبہ اور یا وجیہان انا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. ایک سورہ فاتحہ کی التماس مجلس برائے عیسیٰ علیہ السلام سید نصیر احمد حمدانی مرحوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. کہنا میرے ساتھ. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفي الآخرة شفاعة الحسين وادخلنا الجنة من باب الحسين واشف مرضانا بحق علي بن الحسين. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا.